الصحيح وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام حاكم حجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بدر الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. باب قول الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقه. نطفتن کیوں منصوب پڑا؟ لکھا ہوا ہے منصوب یا آپ نے اپنی طرف سے پڑھا؟ لکھا ہوا منصوب پڑھا نطفتن علقتن جی کیوں؟ لکھا ہوا ہے منصوب لکھا ہوا ہے جی دونوں. اچھا ذرا صحیح ہے کہ نطفتن يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال ذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق وما الأجل قال فيكتب في بطن أمه. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. یہ باب ہے باری تعالیٰ کے ساتھ مخلقہ و غیر مخلقہ کے بیان میں. یہ اشارہ ہے اس آیت کریمہ کی طرف جس میں باری تعالیٰ میں مطلق مخلقہ و غیر مخلقہ اس کی تفسیر کرنی مقصود ہے. اور اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی وکل بالرحم ملکا. اللہ تبارک و تعالی نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. یقول یا رب نطفہ، جب نطفہ قرار پاتا ہے رحم مادر میں تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا رب اے پروردگار یہ جو ہے یہ نطفہ ہو گیا ہے، نطفہ قرار پا گیا ہے. پھر جب وہ نطفہ جو ہے بڑھ کر علقہ کی شکل اختیار کرتا ہے، دم بستہ کی صورت اختیار کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے یا رب یہ علقہ، کہ یا رب یہ علقہ بن گیا ہے. پھر جب وہ آگے بڑھ کر مضغہ یعنی لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یا ربی مضغہ، پروردگار یہ مضغہ بن گیا ہے. یہ جو جتنے بھی الفاظ ہیں یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، یعنی حاضی لطفہ حاضی علقہ حاضی مضغہ. فاذا اراد اللہ ان یقضی خلقہ، جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں اپنے مخلوق کو پیدا کرنے کا تو اس وقت فرشتہ کہتا ہے کہ اذکر ام انثی، یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. اور پوچھتا ہے کہ شقی ام سعید، اس کو یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. فما رزق، کتنا رزق اس کو ملے گا، ومل اجل، اور کتنی مدت اس کی ہوگی. قال فیکتب یا یکتب فی بطن امی، چنانچہ فرمایا کہ یہ فرشتہ جو ہے وہ یہی سب باتیں اسی وقت لکھ لیتا ہے جبکہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ وہ کتنی عمر پائے گا، کتنا رزق اس کو ملے گا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یہ ساری باتیں اسی وقت لکھ لی جاتی ہیں. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی تخلیق کے مختلف مراحل میں جو فرشتے کی کارگزاری ہوتی ہے اس کو مختصراً بیان فرمایا. حدیث تو اس معنی میں واضح ہے
لیکن سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر حیض کے ابواب کے سیاق میں یہ حدیث کیوں لائے ہیں اور یہ باب کیوں قائم کیا ہے؟ باب کا کوئی تعلق بظاہر حیض کے مسائل سے نظر نہیں آتا. پیچھے بھی حیض اور استحاضے کے مسائل چل رہے تھے اور آگے بھی حیضہ کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. بیچ میں یہ باب آ گیا ہے جس کا بظاہر کوئی تعلق نہ حیض سے معلوم ہوتا ہے نہ استحاضے سے معلوم ہوتا ہے. تو پھر کیوں امام بخاری اس کو جہاں لائے ہیں اس کے بارے میں شراح نے مختلف توضیحات کی ہے. بعض حضرات نے یہ کہا کہ اصل میں اس کا کوئی تعلق خاص نہیں تھا نہ حیض سے نہ استحاضے سے نہ کسی اور بات سے، ان مضامین سے کوئی تعلق نہیں تھا جو چل رہے ہیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی مسائل بیان کرتے کرتے ان کا ذہن کسی آیت کریمہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ کچھ آیت کی تفسیر وہاں پر کر دیتے ہیں. تو چونکہ حیض کی باتیں چل رہی تھیں اور رحم میں کیا کیا صورتیں پیدا ہوتی ہیں ان کی بات چل رہی تھی تو امام بخاری کا ذہن منتقل ہو گیا اس آیت کریمہ کی طرف، مخلقۃ وغیر مخلقہ. تو ایک ضمناً انہوں نے یہ باب قائم کر کے اس آیت کی تفسیر کر دی. لیکن یہ بات اس لیے پوری طرح واضح نہیں ہوتی کہ اگر تفسیر کرنی ہوتی تو اس کو کتاب و تفسیر میں لے کر آتے. کتاب و تفسیر مستقل قائم کیے امام بخاری نے، تو یہاں پر پھر کوئی خاص تعلق پھر بھی نظر نہیں آتا، کوئی خاص واضح نہیں ہوتا. تو اس کی ایک توجیہ حضرت علامہ انور شہاب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے اور دوسری توجیہ حافظ ابن حجر وغیرہ نے فتح الباری میں نقل کی ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو باب امام بخاری یہاں پر لائے ہیں اس کا تعلق ہے پچھلے اس باب سے جو پیچھے صفحہ 44 کے بالکل شروع میں گزرا ہے، باب بن سمن نفاسہ حیضن. دیکھا نا وہ پیچھے باب، اس میں کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس باب کا مقصود یہ ہے کہ نفاس اور حیض کے احکام ایک جیسے، یعنی جو احکام حیض کے ہیں وہی احکام نفاس کے بھی ہیں. جس طرح اس میں نمازیں منع ہیں اسی طرح اس میں بھی منع ہے، جس طرح اس میں روزے منع ہیں اس میں بھی منع ہے، جس طرح شوہر کے لیے جماع ناجائز ہے حیض میں اسی طرح نفاس میں بھی ناجائز ہے. تو وہ احکام جو حیض کے ہیں وہ وہی احکام نفاس کے بھی ہیں. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے. اور باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خون ہوتا ہے حیض کا، اگر کسی عورت کو حمل نہ ہو تو حیض آتا رہتا ہے، لیکن اگر نطفہ قرار پا جائے اور حمل ہو جائے تو اس صورت میں وہ حیض باہر آنا بند ہو جاتا ہے، باہر نہیں نکلتا بلکہ اندر جمع ہوتا رہتا ہے. اور اندر جمع ہو کر پہلے وہ علقہ کی شکل اختیار کرتا ہوتی ہے، پھر مضغہ بنتا ہے اور وہ رحم مادر ہی کے اندر وہ جمع ہوتا رہتا ہے. سمجھ گئے؟ تو امام بخاری ہم اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ خون وہ ایک ہی ہے، وہی خون تھا، اگر حمل نہ ہوتا تو باہر آ جاتا، لیکن حمل قائم ہو گیا تو وہ خون اندر محفوظ رہا اور اندر محفوظ رہ کر ولادت کے بعد پھر اکٹھا باہر نکلتا ہے. تو خون ایک ہی ہے، حمل نہ ہو تو باہر آ جاتا ہے، حمل ہو تو اندر رہتا ہے اور پھر اکٹھا باہر نکلتا ہے. کیونکہ خون ایک ہی ہے لہذا جو احکام حیض کے تھے وہی احکام نفاس کے بھی ہوں گے. سمجھ گئے نا؟ کیونکہ خون کی حقیقت ایک ہی ہے، وہی چیز ہے. نفاس میں جو خون آ رہا ہے وہ وہی خون ہے جو اگر حمل نہ ہوتا تو حیض کی شکل میں آتا، حمل ہونے کے نتیجے میں وہ
محفوظ رہ کر اکٹھا نفاس کی شکل میں نکلتا ہے. تو کیونکہ خون ایک ہی ہے لہذا احکام بھی دونوں کے ایک ہی ہوں گے. سمجھے نا؟ اس بنا پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مخلقہ اور غیر مخلقہ میں فرق یہ ہے کہ جب غیر مخلقہ ہے یعنی ابھی تک بچے کی ولادت مقدر نہیں ہے، غیر مخلقہ ہے، تو وہ خون باہر آئے گا اور حیض بنے گا. اور اگر مخلقہ ہے یعنی بچہ پیدا ہونا ہے تو اس صورت میں خون اندر رہے گا اور اندر رہ کر پھر اکٹھا ولادت کے بعد نکلے گا. تو مخلقہ کی صورت میں نفاس ہوتا ہے اور غیر مخلقہ کی صورت میں حیض ہوتا ہے. تو دونوں کا حکم ایک جیسا ہے. یہ بیان کرنا مقصود ہے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ باب قائم کیا. ارے سمجھ گئے؟ یہ توجیہ ہے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کی توجیہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اصل میں اس باب کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو جو حاملہ ہو حالت حمل میں وہ خون آ جائے. ویسے عام حالات میں جب حمل قائم ہو جاتا ہے تو خون نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالت حمل کے اندر بھی خون آنے لگتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی غیر معمولی واقعے کی وجہ سے کوئی خون آ جاتا ہے. تو حالت حمل میں اگر خون آیا تو اس کے بارے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا اس کو حیض قرار دیا جائے گا یا استحاضہ سمجھا جائے گا. سمجھے نا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ حالت حمل میں اگر خون آیا تب بھی وہ حیض شمار ہو سکتا ہے اگر وہ زمانہ اس کا وہ مدت اقل مدت طہر اور اقل مدت حیض اور اکثر مدت حیض کے احکام کے قواعد پورے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو حیض سمجھ سکتے ہیں. مثلا فرض کرو کہ ایک عورت کو حمل قرار پانے کے اتنے دن بعد خون آیا کہ اس کا طہر کم از کم 15 دن ہو چکا تھا، کیونکہ اقل مدت طہر ان کے نزدیک کتنی ہے 15 دن. تو 15 دن طہر کے گزر چکے تھے اور پھر کم از کم 1 دن حیض آیا کیونکہ ان کے نزدیک اقل مدت ہے 1 دن. 1 دن اگر خون آیا 15 دن طہر ہونے کے بعد تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو کیا سمجھیں گے؟ حیض سمجھیں گے. اور حیض سمجھنے کے نتیجے میں اس زمانے میں نہ وہ نماز پڑھے گی نہ روزے رکھے گی. ارے سمجھے نا؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا فرمانا یہ ہے کہ حالت حمل میں جو خون آتا ہے وہ حیض نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ استحاضہ. لہذا وہ چاہے 1 دن آئے چاہے 2 دن آئے چاہے 10 دن آئے وہ سب استحاضہ سمجھیں گے اور اس صورت میں نمازیں عورت نہیں چھوڑے گی، نماز پڑھتی رہے. یہ اختلاف ہے امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں تائید کر رہے ہیں حنفیہ. امام ابو حنیفہ کے موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ بات یہی صحیح ہے کہ حمل کی حالت میں کیا ہوگا؟ جو خون آئے گا وہ استحاضہ ہوگا، حیض نہیں ہوگا. اور تائید اس طرح کر رہے ہیں کہ دیکھو جیسا ابھی ہم نے عرض کیا کہ حیض جو ہے اگر حالت حمل نہ ہو تب تو خون باہر نکلتا ہے اور وہ حیض کہلاتا ہے. لیکن حمل اگر ہو جائے تو حمل ہونے کی صورت میں وہ خون اندر رہتا ہے اور باہر نہیں آتا. سمجھے نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حیض اور حمل دونوں چیزیں جو ہیں متباین، دونوں چیزیں کیا ہیں؟ متباین ہیں. یعنی حیض ہوگا تو حمل نہیں ہوگا اور حمل ہوگا تو حیض نہیں ہوگا. تو وہ قضیہ منفصلہ حقیقیہ ہے، اما یکون حیضا او حملا.
دونوں جمع نہیں ہوتے حیض اور حمل، کیونکہ قرآن کریم نے بھی مخلقۃ وغیر مخلقہ اس کو بطور منفصلہ حقیقیہ ذکر فرمایا. دو متباین صورتوں کے طور پر ذکر فرمایا ہے کہ یا مخلقہ ہوگا یا غیر مخلقہ ہوگا. اگر مخلقہ ہے تو حمل ہے، اگر غیر مخلقہ ہے تو حیض ہے. تو دونوں میں تباین ہے، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. تو اب اگر حیض اور حمل دونوں جمع نہیں ہو سکتے تو حمل کی حالت میں اگر کوئی خون آیا ہے تو اس کو کوئی بیماری سمجھیں گے اور بیماری کے نتیجے بیماری کی وجہ سے وہ خون آ رہا ہے، ورنہ وہ حیض نہیں. جب حیض نہیں ہے تو اس کے اوپر حیض کے احکام بھی جاری ہے. اور حنفیہ کی ایک مضبوط دلیل یہ بھی ہے کہ دیکھو جب کسی عورت کا استبراء کرنا مقصود ہوتا ہے تو استبراء کہاں سے ہوتا ہے؟ حیض سے. استبراء حیض سے ہوتا ہے. تو اگر امام شافعی کا مسلک اختیار کیا جائے تو اس صورت میں حیض سے استبراء نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ حیض کو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ حمل بھی ہو اور حیض بھی آ رہا. استبراء کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھنا کہ آیا کوئی حمل تو نہیں ہے. اور باندھی اگر فرض کرو کسی جگہ سے خریدی تو حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ وفی جائز نہیں ہے جب تک کہ ایک حیض اس کو نہ گزر جائے، ایک حیض سے استبراء نہ ہو جائے. تو استبراء کا مقصد کیا ہے؟ یہ دیکھنا کہ حمل تو نہیں ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ حمل کی حالت میں بھی حیض ہو سکتا ہے تو اگر فرض کرو ایک حیض آیا تو کیا دلیل ہے کہ یہ حیض حالت حمل میں نہیں ہے؟ استبراء ہو نہیں سکتا کسی طرح بھی. تو استبراء کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ بھائی دیکھو یا اس کو اگر حیض آ رہا ہے تو مطلب یہ کہ حمل نہیں ہے، حمل کی نفی ہو جاتی ہے. اگر امام شافعی کا مسلک اختیار کیا جائے تو پھر حمل کی نفی حیض کے آنے سے نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے بھی امام ابو حنیفہ کا قول زیادہ راجح ہے کہ حمل کی حالت میں آنے والا خون حیض نہیں کرائے گا اور اس کے اوپر حیض کا کام جاری ہے. بات میں آگے چلیے آگے. باب كيف تحل الحائض بالحج والعمرة. فبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وهدى فلا يحل حتى يحل بنار هديه ومن أهل بحج فليتم حجه. قال فحست فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشد وأهل بالحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. یہ وہی حدیث ہے حجۃ الوداع کے واقعے سے متعلق جو پہلے بھی کئی بار آئی ہے، اور یہاں اس کو لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حائضہ عورت جو ہے وہ تلبیہ پڑھ سکتی ہے. چنانچہ باب کا ترجمہ یہ قائم کیا ہے کہ کیف تحل الحائض بالحج والعمرہ. حائضہ عورت جو ہے وہ حج اور عمرے کا تلبیہ کیسے پڑھے گی؟ اہل یحل احلالا کے معنی تلبیہ پڑھنا. تو اس میں حضرت عائشہ کی حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ کو حیض آ گیا تھا جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے عمرے کو تو چھوڑ دو اس وقت، اور جب حج کا وقت آئے تو حج کا اہل بالحج حکم دیا کہ کنگھی وغیرہ کر کے وہ حج کا تلبیہ پڑھنا. تو بتلانے کا مقصود ہے کہ حالت حیض میں تلبیہ پڑھنا بھی جائے. جی باب إقبال المحيض وإدباره وكنا نساء يبعثن إلى عائشة رضي الله تعالى عنها بالدرجة فيها القدس فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ بنت زيد بن ثابت أن
يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيض فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. پہلے حدیث دیکھ لو پھر ترجمۃ الباب کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ ان فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا کانت تستحاض. فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہے، ان کو استحاضہ ہوا کرتا تھا، وہ مستحاضہ تھی. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ مجھے اس طرح بہت خون آتا ہے، استحاضہ ہوتا ہے، تو کیا میں نماز پڑھتی رہوں، چھوڑی رکھوں یا پڑھوں، کیا کروں؟ تو فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ذالک عرق، یہ جو خون آ رہا ہے تمہیں یہ رگ ہے کوئی، یعنی کوئی رگ پھٹ گئی ہے، اس رگ سے خون آ رہا ہے. ولیست بالحیضہ، اور یہ وہ حیضہ نہیں ہے، حیض نہیں ہے. یعنی حیض کا جو مخرج ہوتا ہے وہ قعر رحم، رحم کے اندر وہ خون پیدا ہوتا ہے اور وہی پھر باہر نکلتا ہے. لیکن یہ جو خون تمہیں آ رہا ہے یہ کسی رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے آ رہا ہے، بیماری ہے، حیض نہیں ہے. لہذا تم کیا کرو، فإذا أقبلت الحیضۃ فدعی الصلاۃ، تو جب حیض جو ہے وہ آ جائے، اقبال کرے، تو تم نماز چھوڑ دینا. وإذا أدبرت، اور جب حیض چلا جائے، فاغتسلی وصلی، تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دینا. اب یہاں جو مسئلہ قابل ذکر ہے وہ یہ کہ خون تو ان کو مسلسل آ رہا تھا، استحاضے کا خون، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ جب حیض کا اقبال ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض کا ادبار ہو تو نماز پڑھنا شروع کر دو غسل کر. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقبال اور ادبار سے کیا مراد؟ اگر اقبال ادبار سے یہ مراد ہوتا کہ خون شروع ہو تو اقبال ہے، نماز چھوڑ دو، اور خون جب بند ہو جائے تو ادبار ہے اور غسل کر کے نماز پڑھ لو. تو یہ صورت تو ممکن اس لیے نہیں ہے، تم کو تو مسلسل خون جاری تھا، بند ہو ہی نہیں رہا تھا، تو پھر اقبال و ادبار سے یہ معنی تو ہو نہیں سکتا. تو اب کیا معنی ہے کہ اقبال ہو تو نماز چھوڑ دو، اور ادبار ہو تو غسل کر کے نماز پڑھ لو؟ اس میں اقبال اور ادبار سے کیا مراد ہے؟ جس میں فقہا کا اختلاف. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ اقبال سے مراد ہے ایام عادت کا آ جانا، یعنی جس تاریخ میں کسی عورت کو عام طور پر خون آیا کرتا تھا حیض کا، جب وہ تاریخ آ جائے تو اس کے معنی ہے اقبال الحیض. جب وہ تاریخ آ جائے تو نماز چھوڑ دے. اور ادبار الحیض کے معنی یہ ہے کہ جس تاریخ پر عام طور سے اس کا خون بند ہوا کرتا تھا عادتاً، جب وہ تاریخ آ جائے تو وہ ادبار ہے، اور اس صورت میں غسل کر کے نماز پڑھے. سمجھ رہے ہو؟ تو جس عورت کی عادت مقرر ہے اس میں اعتبار ہوگا اس کے ایام عادت کا. جب ایام عادت شروع ہوں گے تو اقبال سمجھا جائے گا اور نماز ترک کر دے گی. جب ایام عادت ختم ہوں گے تو ادبار سمجھا جائے گا اور غسل کر کے نماز پڑھ لے گی، کیا خون پھر بھی جاری ہو آ رہا ہو. سمجھ گئے؟ اور امام شافعی وغیرہ دوسرے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اقبال سے مراد ہے خون کا سرخ یا سیاہ ہونا، اور ادبار سے مراد ہے اس کا پیلا پڑ جانا. یا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اعتبار جو ہے وہ الوان کا ہے،
یعنی مختلف رنگوں کا ہے. تو یہ اس عورت کا ذکر ہو رہا ہے اس حدیث میں ان کے نزدیک، جس میں کہ جو رنگ کے ذریعے پہچان سکتی ہو کہ کون سا خون حیض ہے، کون سا استحاضہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اقبال ہوتا ہے خون کا تو اس وقت میں خون جو ہے وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے یا سرخ رنگ کا ہوتا ہے، سمجھے نا. لیکن بعد میں جب وہ ختم ہونے لگتا ہے تو وہ پیلا پڑ جاتا ہے، اور پیلا پڑ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خون ختم ہو گیا. تو وہ اقبال اور ادبار کی یہ تفسیر کرتے ہیں. اسی کو آپ نے پڑھا ہوگا دوسری جگہ پر بھی کہ حنفیہ کے نزدیک تمییز بالالوان کا کوئی اعتبار نہیں، اور شافعیہ وغیرہ کے نزدیک تمییز بالالوان کا اعتبار ہے، لہذا رنگوں سے فرق کیا جائے گا. تو وہ حضرات جو تمییز بالالوان کے قائل ہیں ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے تمییز بالالوان کی، اور وہ ابو داؤد میں فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابو داؤد میں آئی ہے. اس میں یہ الفاظ مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش کو جب یہ فرمایا کہ اذا اقبلت الحیضہ، کہ جب حیض آئے تو خون وہ نماز چھوڑ دو، تو اس وقت میں ایک جملہ یہ بھی اس میں منقول ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، کہ اقبال ہو اس لیے اقبال کا پتہ لگے گا کہ وہ خون، وہ جو ہے خون وہ سیاہ ہوتا ہے، پہچان دیا جاتا ہے. تو یہاں آپ نے خون کے سیاہ ہونے کا ذکر کیا، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اعتبار الوان کا ہے. حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جس میں یہ جملہ مروی ہے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بہت سارے طرق سے روایت ہوئی ہے مختلف کتابوں میں، لیکن اور کسی طریق میں یہ جملہ نہیں ہے. آپ یہاں بخاری میں بھی دیکھ رہے ہو فاطمہ بنت ابی حبیش کی حدیث ہے، لیکن اس میں یہ جملہ موجود نہیں ہے، اور بخاری نے اس کو کئی جگہ نکالا ہے، کہیں بھی یہ جملہ نہیں آیا، اور دوسرے محدثین نے بھی نکالا ہے لیکن کہیں پر بھی یہ جملہ نہیں آیا. صرف ایک روایت میں ابو داؤد نے ذکر کیا ہے کہ اس روایت کے اندر ابو دم اسود یورپ موجود ہے، اور وہ روایت جو ہے وہ حنفیہ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، وہ قابل استدلال نہیں، لہذا اس سے تمییز بالالوان کا اعتبار نہیں ہوتا. ارے سمجھ رہے ہو؟ تو اس مسئلے کے اندر بھی امام بخاری نے حنفیہ کے قول کی تائید کی ہے، اور وہ یہ کہ الوان کا اعتبار نہیں ہے بلکہ ایام عادت کا اعتبار ہے، کہ جب ایام عادت کے درمیان جو رنگ جس رنگ کا بھی خون آ رہا ہو تو اس کو حیض ہی سمجھیں گے، اور ایام عادت کے ختم ہونے کے بعد سمجھیں گے کہ حیض بند ہو گیا. یہ موقف امام بخاری نے بھی اختیار کیا ہے. چنانچہ اب دیکھو ترجمہ الباب، باب اقبال المحیض و ادباری، حیض کا اقبال اور ادبار، اس کا آنا اور واپس جانا. تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اقبال اور ادبار سے مراد جو ہے وہ ایام عادت کا اقبال اور ادبار ہے، الوان کا اعتبار نہیں ہے. اس پر استدلال کیا ایک اثر سے کہ وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَىٰ عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ، کہ عورتیں جو ہیں بھیجا کرتی تھیں حضرت عائشہ کے پاس ایک ڈبیا، درجہ کے معنی ڈبیا، جس میں سے روئی رکھی ہوتی تھی، فیہ الصفرہ، اور اس کے اندر کوئی پیلا پن ہوتا تھا. یعنی عورتوں کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ جو خون ہمیں آ رہا ہے وہ حیض ہے یا استحاضہ ہے، کیا ہے. تو بعض اوقات ان کو ایسے رنگ کا خون آنے لگتا تھا جو عام حیض کے رنگ سے مختلف معلوم ہوتا تھا. ان کو حیض کا رنگ
سرخ یا سیاہ ہوتا ہے تو ان کو کچھ پیلاپن معلوم ہونے لگتا تھا، تو وہ جو روئی کا ٹکڑا جس کے اوپر کہ وہ خون لگا ہوا ہو اس کو ڈبیا میں بند کر کے حضرت عائشہ کے پاس بھیجتی تھی کہ ذرا آپ دیکھ کر بتائیے کہ یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے۔ فتقول، تو حضرت عائشہ جواب میں کہتی تھی کہ لا تعجلنا حتی ترین القصۃ البیضاء، سمجھے نا، یعنی تم جلدی نہ کرو، یعنی غسل کرنے میں جلدی نہ کرو، اپنے آپ کو پاک سمجھنے میں جلدی نہ کرو جب تک کہ تم دیکھ نہ لو چونے کی طرح سفید۔ قصہ کہتے ہیں چونے کو، قصہ کے معنی چونا، تو جب تک کہ تم سفید چونا نہ دیکھ لو اس وقت تک جلدی نہ کرو۔ کیا معنی کہ جس رنگ کا بھی خون آ رہا ہو اس کو کیا سمجھو؟ حیض سمجھو۔ ہاں، حیض ختم ہونے کا واحد راستہ کیا ہے کہ بالکل چونے کی طرح سفید ہو جائے تمہارا یہ کپڑا، تو پھر اس وقت میں سمجھنا کہ حیض بند ہو گیا۔ ارے سمجھے؟ تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ الوان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جس رنگ کا بھی خون آ رہا ہو اس کو حیض ہی سمجھا جائے گا، اور حیض کے منقطع ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ کوئی سفید رطوبت خارج ہو جو بالکل جس کے نتیجے میں کپڑا جو ہے وہ چونے کی طرح سفید رہ جائے۔ یہ دلیل ہے حنفیہ کی، اور یہی امام بخاری نے موقع پر بیان کیا ہے کہ الوان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ارے سمجھ گئے بھائیو؟ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ کہتے ہیں تريد بذلك طهورا من الحيض، حضرت عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ حیض سے پاک ہونا کب سمجھا جائے گا؟ جب چونے کی طرح سفید ہو جائے کپڑا۔ ایک مسئلہ تو یہ بیان کر دیا جس سے تائید کر دی حنفیہ۔ آگے ایک اور واقعہ ضمناً ذکر کیا ہے امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں کہ بلغ بنت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما ان نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ عورتیں ہیں جو چراغ منگواتی ہیں رات کے درمیان، رات کے وقت میں، اور دیکھتی ہیں اپنی پاکی کو۔ انہوں نے کہا کہ عورتیں ایسا نہیں کیا کرتی تھی، اور ان کے اس عمل پر عیب لگایا حضرت زید بن ثابت کی صاحبزادی نے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت کی صاحبزادی کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جب ان کے حیض کے ختم ہونے کا وقت آتا ہے نا، فرض کرو کہ دن میں حیض ختم نہیں ہوا، خون ختم نہیں ہوا، تو اب ان کو خیال ہے کہ شاید رات کے کسی حصے میں ختم ہو، تو رات میں وہ بار بار اٹھ کر چراغ منگوا کر دیکھتی ہیں کہ بھائی ہمارا خون بند ہوا یا نہیں ہوا۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر خون بند ہو گیا ہے تو ہم عشاء کی نماز پڑھیں اور غسل کر کے، اور اگر خون بند نہیں ہوا تو پھر عشاء کی نماز نہ پڑھیں۔ تو اس لیے وہ بار بار رات کو سونے کے بجائے بار بار اٹھتی ہیں، اٹھ کر چراغ منگواتی ہیں، اور منگوا کر پھر باقاعدہ دیکھتی ہیں، اور اس کے ذریعے فیصلہ کرتی ہیں کہ خون بند ہوا یا نہیں ہوا۔ سمجھو؟ تو حضرت زید بن ثابت کی صاحبزادی نے کہا کہ بھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ایسا نہیں کیا کرتی کہ رات کو اٹھ کے دیکھیں، اور ان کے اس عمل کے اوپر انہوں نے تنقید کی اور عمل کو برا سمجھا۔ عابد علیہ نے ان کے اوپر عیب لگایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عیب اسے لگایا کہ یہ غلو فی الدین، غلو فی الدین ہے۔ شریعت نے ان کو اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ رات کو بار بار اٹھ کر دیکھیں۔ شریعت نے ایک سیدھا سادہ حکم بتایا ہے کہ بھائی سو جاؤ، اگر رات کو سونے کے وقت تک خون بند نہیں ہوا تو بس سمجھو خون ابھی بند نہیں ہوا، سو جاؤ، اور صبح کو اٹھ کر دیکھنا۔ صبح کو اٹھ کر اگر غالب گمان یہ ہو کہ خون بند ہو گیا رات کے کسی حصے میں، تو پھر غسل کر کے نماز پڑھ لو، قضا کر لینا، اور قضا کرنے کا کوئی گناہ تمہارے اوپر نہیں ہوگا۔ اور اگر
غالب گمان یہ ہو کہ نہیں خون بند ہوا ہے فجر کے بعد تو پھر عشاء کی قضا بھی واجب نہیں، فجر پڑھ لو، قضا کرم کرو۔ رات کو اٹھ کے دیکھنا، اس زمانے میں چراغ بھی نہیں ہوتے تھے، چراغ جلانا بھی آسان کام نہیں تھا، تو رات کو آدمی اٹھے اور اس کے بعد چراغ جلائے اور پھر بعد میں وہ دیکھے۔ شریعت نے اس کا مکلف نہیں کیا۔ جب شریعت نے اس کا مکلف نہیں کیا تو اس کا اہتمام کرنا یہ خامخواہ غلو فی الدین ہے۔ اس واسطے حضرت زید بن ثابت کی صاحبزادی نے ان کے اوپر عیب لگایا کہ یہ کام صحیح نہیں دے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلیے باب لا تقضي الحائض الصلاة. فقال جابر بن عبد الله وابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحضورية أنت قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به وقالت فلا نفعله. اس بات میں یہ بتانا مقصود ہے کہ حائضہ عورت جو نمازیں چھوڑ دے گی حالت حیض میں تو ان کی قضا اس کے ذمہ واجب نہیں۔ اور اس مسئلے پر تمام علماء اہل سنت تو قائل سنت کا اجماع، یعنی سب اس بات کے قائل ہیں کہ قضا واجب ہے، نمازوں کے قضا حائضہ کے قضا۔ صرف خوارج تھے جو یہ کہتے تھے کہ نہیں، جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو بعد میں عورت کے ذمہ واجب ہے کہ اس کو قضا کرے۔ اور یہ خوارج جو تھے یہ عجیب مخلوق تھی، یہ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سارے عالم اسلام سے کاٹا ہوا، عالم اسلام کے تمام مراکز سے یہ دور تھے، اور انہوں نے خود اپنا ایک جتھا بنایا ہوا تھا، ساری عالم اسلام کو کافر سمجھتے تھے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہو کہ ان کے یہاں مرتکب کبیرہ کافر ہوتا ہے، تو کافر سمجھتے تھے سارے عالم اسلام کو، تو مسلمانوں سے ملتے جلتے بھی نہیں، الگ رہتے تھے، تو علم حاصل کرنے کے جتنے ذرائع تھے وہ انہوں نے اپنے اوپر بند کر رکھے، لہٰذا احادیث صحیحہ ان کو پہنچی نہیں تھی، لہٰذا وہ یہ کہتے تھے کہ جو نمازیں حالت حیض میں چھوٹ گئی ہیں اور اس کے ذمہ واجب ہے تو اس کو قضا کریں۔ صرف خوارج کا یہ مطلب تھا، باقی سارے اور فقہاء سنت قائل ہیں اس بات سے کہ قضا واجب نہیں۔ چنانچہ امام بخاری نے اس کے اوپر ایک استدلال تو تجاوز الباب کی ایک تعلیق سے کیا ہے کہ حضرت جابر اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ روایت کیا ہے حائضہ کے بارے میں کہ تدع الصلاۃ، آپ نے حائضہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ تدع کے لفظ سے استدلال کر رہے ہیں کہ تدع کے معنی چھوڑ دے، اور یہ چھوڑنا اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی تلافی نہ ہو، اس وقت کہتے ہیں اس نے نماز چھوڑ دی، اس کی کوئی تلافی نہ ہو۔ اگر قضا ہوتی تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ تؤخر، اپنی نماز کو مؤخر کر، لیکن آپ نے فرمایا چھوڑ دے، چھوڑ دے کہ کہاں کہ بس اس طرح چھوڑ دے کہ اس کی کوئی تلافی نہیں، اس کی کوئی قضا نہیں۔ تو اس تدعو کے لفظ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت جو نمازیں حالت حیض میں چھوڑتی ہے اس کی قضا اس کے ذمہ واجب نہیں، یہ اس لیے یہاں پر ذکر کیا تدعو الصلاۃ۔ آگے حضرت معاذہ عدویہ کی روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ امرأۃ قالت لعائشہ، ایک عورت نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اتجزی احدانا صلاتها اذا طہرت، کہ کیا ہم عورتوں میں سے کسی کی نماز جو ہے
وہ پوری ہو جاتی ہے جب کہ وہ پاک ہو. یعنی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو کیا پاک ہونے کے بعد وہ جو نمازیں چھوٹ گئی تھی وہ چھوڑ دینا کافی ہو گیا اور اب اس کے قضا کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ سوال کیا ہے عائشہ سے. خلاصہ سوال کا کیا ہوا کہ کیا پاک ہونے کے بعد چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا واجب ہے یا نہیں؟ فقالت حضرت عائشہ نے فرمایا احروریۃ انت، ارے تو کیا خارجی ہے؟ حروریہ یہ تعریف مؤنث ہے حروری کا، اور حروری کا معنی ہے خارجی. خارجیوں کو حروری کہا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ابتدا میں خارجیوں نے مسلمانوں سے الگ راستہ اختیار کیا نا تو یہ سب ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے تھے جس کا نام تھا حرورا. حرورا ایک جگہ کا نام تھا. وہاں ان کا سب سے پہلی کانفرنس ہوئی خارجیوں. سمجھے نا؟ یہ سارے جو ہے اکٹھے ہو کر وہاں پر انہوں نے اپنا ایک الگ اڈا بنایا. تو حرورا میں ہوا تھا سب سے پہلا. تو اس واسطے خارجیوں کو کیا کہنے لگے؟ حروری. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تجھے یہ پوچھ رہی ہے کہ نمازوں کی قضا ہے یا نہیں ہے تو کیا تو خارجیہ ہے؟ کیونکہ خارجی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی قضا واجب ہے، ورنہ اور مسلمان سے نہیں کہتے عام اہل سنت مسلمان. تو کیا خارجیہ ہے؟ قد كنا نحيض مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حیض آیا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فلا یامرنا به، تو آپ ہمیں قضا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے. او قالت، یا یہ کہا کہ فلا نفعل، ہم نہیں کرتے تھے یہ کام. کیا نہیں کرتے تھے؟ قضا. چلیے. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة حدثته ان ام سلمة قالت حست وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخصت؟ قلت نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. یہ جس پہلے گزر گئی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ مجھے حیض آ گیا تھا تو میں نے جا کے اپنے کپڑے پہنے اور آئی میں. تو اسے ترجمہ اس میں صرف یہ قائم کیا ہے کہ عورت حائضہ عورت کے ساتھ سونا ایک ہی کم جائز. حائضہ عورت کے ساتھ سونا جائز ہے. تو اور اگر اس کے ساتھ سو جائے تو کوئی حرج نہیں. جی. من اتخذ ثيابا سوى ثياب الطهور. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنهم قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في خميلة حست فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال انفست؟ فقلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. یہ دوبارہ وہ حدیث لائے ہیں اور اس سے استدلال یہ کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر حیض کے زمانے کے کپڑے مختلف بنائے، طور کے زمانے میں طور کے کپڑے اور ہوں اور حیض کے کپڑے اور ہوں تو یہ ٹھیک ہے، ایسا کر سکتی ہے. حضرت ام سلمہ نے یہ کہا نا کہ جب مجھے حیض آیا تو میں اٹھ کر گئی اور جا کر میں نے اپنے حیض والے کپڑے پہنے. تو معلوم ہوا کہ حیض کے لیے انہوں نے الگ کپڑے بنائے ہوئے تھے. تو یہ کرنا اس سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے قدم سے باب بنا ہے. جی. باب شؤون الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة رضي الله تعالى عنهم قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها وغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 6. قالت فكنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى
فقالت أخت النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية سألتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت لي سمعته يقول تخرج العباتق وذبات الخدور والحجب وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين وتعتبر الحجب المصلى. قالت حفصة رضي الله تعالى عنها فقلت الحجب، فقالت أليست تشهد عرفة وكذا وكذا. باب شهود الحائض العیدین ودعوت المسلمین. اس میں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جو حائضہ عورتیں ہیں وہ عیدین کی نماز میں جا سکتی ہیں اور عیدین میں حاضر ہو سکتی ہیں. وہ دعوت المسلمین، اور مسلمان جو دعائیں کریں وہاں پر ان دعا میں شامل ہو سکتی ہیں. وہ یعتزلن المصلی، البتہ عیدگاہ سے الگ بیٹھیں گی، عیدگاہ سے اندر نہیں جائیں. حائضہ عورتیں جائیں لیکن عیدگاہ سے الگ بیٹھیں اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائیں، نماز میں شامل نہ ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ خواتین کے لیے نمازوں میں جانا مشروع تھا. تو اس وقت جیسے مساجد میں جاتی تھیں نماز پڑھنے کے لیے، اسی طرح عیدگاہ میں بھی جایا کرتی تھی. اور عیدگاہ میں جانے کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ حائضہ عورت بھی چلی جایا کرے، دعا میں شامل ہو جائے اور مصلی یعنی عیدگاہ سے الگ ہو کر بیٹھے. تو یہ بات جس حدیث سے ثابت ہے وہ امام بخاری نے یہاں پر روایت کی ہے. عن ایوب عن حفصہ، یہ واقعہ بیان کر رہی ہیں حفصہ. یہ حفصہ وہ نہیں ہے ام المومنین، وہ تو صحابیہ ہے. یہ ہے حفصہ بنت سیرین جو محمد بن سیرین کی بہن اور تابعیہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کننا نمنع عواتقنا ان یخرجنا فی العیدین، ہم لوگ منع کیا کرتے تھے اپنی جوان لڑکیوں کو اس بات سے کہ وہ عیدین میں نکل کر جائیں. یعنی ہمارے علاقے میں یہ رواج تھا کہ وہ کہتے تھے بھائی جوان لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھیں عید کے موقع پر اور عید کے لیے مصلی میں یعنی عیدگاہ میں نہ جائیں، منع کیا کرتے تھے ہم لوگ. عواتقنا، عواتق جمع عاتق کی ہے، عاتق سے مراد ہے جوان عورت. فقدمت امرأۃ، یہ بات کر رہی ہیں بصرہ کی، بصرہ شہر کی. بصرہ شہر میں رہتی تھی اور وہاں کی بات کر رہی ہے کہ وہاں پر ہم اپنی جوان عورتوں کو عیدین میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے. لیکن پھر یہ ہوا کہ ایک عورت آئی کہیں باہر سے، فنظرت قصر بنی خلف، آ کر وہ ٹھہری قصر بنو خلف میں، جو بھی بصرہ کے اندر کوئی محل تھا وہاں جا کر وہاں وہ ٹھہری، کہیں دور سے آئی تھی. فحدثت عن اختها، اور اس عورت نے اپنی بہن کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا، ایک حدیث بیان کی اپنی بہن سے روایت کرتے. اور بہن کون تھی؟ کہتے ہیں کہ وکان زوج اختها غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 غزوۃ. اس بہن اپنی بہن کا جس کا واقعہ بیان کر رہی ہیں تو اس کے شوہر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں حصہ لیا تھا. وکانت اختی معه فی الستین، اور اس عورت نے یہ کہا کہ میری بہن جو ہے وہ 6 غزوات میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی. یہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ جو اپنے بہن سے جو روایت وہ نقل کر رہی ہیں وہ ایسے کوئی الٹپ عورت نہیں تھی، بلکہ وہ صحابیہ تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ 6 غزوات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہی ہے، لہٰذا اس کی بات قابل اعتماد ہے. قالت، اور وہ بہن، اس بہن نے یہ کہا کہ فَكُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَ وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، جن غزوات میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو اس میں ہم زخمیوں کا علاج کرتے تھے اور بیماروں کی تیمارداری کرتے تھے.
नुदाविल कलमा, कलमा जमा कलीम की है, कलम से निकला है, कलम के माना जख्म लगाना, कलीम जख्मी को कहते हैं और जमा उसकी कलमा। तो हम इलाज करते थे किसका? जख्मियों का। व नक़ूहु अलल मर्रा, और निगरानी करते थे या देखभाल करते थे बीमारों की। आमा अलैहि, ये माना होते हैं इससे किसी की देखभाल करना, निगरानी करना। तो हम अपने बीमारों की क्या करते थे? देखभाल किया करते थे। औरतों का काम ये होता था जहाज में कि वो जख्मियों की मरम्मती करती, उनका इलाज करती और बीमारों का की तीमारदारी करती। अरे समझ रहे हो? जब तक हिजाब के अहकाम नहीं आए थे उस वक्त तक तो बगैर हिजाब के भी ऐसा करती थी, लेकिन जब हिजाब के अहकाम आ गए तो हिजाब के साथ करती थी, हिजाब के अहकाम की रियायत के साथ करती थी, यही काम। अरे समझ रहे हो? फसअलत उख्तिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो बताती हैं, वो औरत जो आकर कसर बनी खलफ में उतरी थी, वो कहती है कि मेरी बहन ने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब यहाँ पर ये भी बता दूं कि गालिब ज़मानी है कि ये बहन जिनका जिक्र कर रही है ना, ये उम्मे अतिया है, जिनका नाम आगे आने वाला है। तो उन्होंने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अला इहदाना बासुन इज़ा लम यकुन लहा जिल्बाबुन अल्ला तखरुज, यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को तरजीह दी कि भाई तुम ईद की नमाज के लिए जाया करो, तो उस वक्त उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह, क्या हम में से किसी औरत के ऊपर कोई हर्ज है, कोई गुनाह है अगर उसके पास जिल्बाब ना हो, यानी कोई चादर ना हो जो ओढ़ कर वो जाए। औरत के लिए बाहर निकलने के वक्त में जिल्बाब पहनना चाहिए और जिल्बाब उसके पास है नहीं, तो क्या उसके लिए कोई गुनाह है अल्लाह तखरुज, अगर वो निकल कर न जाए तो फरमाती हैं कि काला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि लितुलबिसहा साहिबतुहा मिन जिल्बाबिहा, कि अगर खुद उसके पास जिल्बाब नहीं है तो उसकी साथन, यानी उसकी कोई सहेली, वो पहना दे उसको अपनी जिल्बाब में से कोई जिल्बाब। यानी जाना चाहिए, और अगर किसी औरत के पास खुद अपनी जिल्बाब नहीं है जिसको वो ओढ़ कर ईदगाह जा सके, तो चाहिए कि जो उसकी कोई साथन हो, उसकी कोई सहेली हो जिसके पास जिल्बाब को फाजिल हो, तो वो उसको दे दे ताकि उस जिल्बाब को इस्तेमाल करके वो ईद की नमाज के लिए चली जाए। समझ गया भाइयों? जिल्बाबिया, उसको पहना दे उसकी साथन अपनी जिल्बाब में से कोई जिल्बाब। वल्तशहदिल खैर, और चाहिए कि वो उस भलाई में हाजिर हो, यानी ये जो ईदगाह का इज्तिमा है ये बड़ी भलाई का इज्तिमा है, खैर का इज्तिमा है, तो उसमें वो हाजिर हो। व दावतल मुमिनीन, और मुसलमानों की दुआ में भी शामिल हो। इस हदीस से इज्तिमाई दुआ का भी सबूत मिलता है, यानी
یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جائے اور جا کر مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو. کا مطلب کوئی وقت ایسا آئے گا جب کہ کوئی مسلمان اجتماعی طور پر دعا کر رہے ہوں گے، یہ اس میں شامل ہے. جو لوگ کہتے ہیں اجتماعی دعا کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے، ان کے خلاف یہ حدیث حجت ہے. فلما قدمت ام عطیہ، اب تک تو وہ بہن کا اجمالاً ذکر کر رہی تھی نا، بغیر نام لیے ہوئے. یعنی وہ ایک عورت تھی جو آ کر اتری تھی قصر بنی خلف میں، وہ اپنی بہن کا ذکر کرتی تھی اور بہن کے حوالے سے یہ بات کہتی تھی کہ میری بہن نے مجھے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ میں جانے کی تاکید فرمائی تھی. تو اب تک نام اس بہن کا نہیں لیا تھا، اب نام لیتے ہیں. فلما قدمت ام عطیہ، جب وہ بہن یعنی جن کا نام عطیہ تھا وہ آ گئی، یعنی بصرہ آ گئی. پہلے تو وہ عورت جو قصر بنی خلف میں آ کر اتری تھی وہ اپنی بہن کے حوالے سے یا جسے بیان کیا کرتی تھی، وہ بہن خود موجود نہیں تھی. بعد میں وہ بھی آ گئی. تو سألتھا، حفصہ بنت سیرین کہتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا آپ نے حضور سے یہ بات سنی ہے خود، یعنی وہی بات کہ عورتیں جو ہے وہ عیدگاہ میں جایا کریں. قالت بأبی نعم، تو انہوں نے کہا کہ میں میرے ماں باپ قربان ہو، میرا باپ قربان ہو حضور پر، ہاں میں نے یہ بات سنی. بأبی بعد جو ہے تفدیہ کیا، یعنی میرا باپ فدا ہو جائے، قربان ہو جائے. کس پر؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نے سنا. اب بیچ میں جملہ مترجمہ کے طور پر حفصہ بنت سیرین کہتی ہیں وکانت لا تذکرہ الا قالت بأبی، اور ان کا معمول یہ تھا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتی تھی مگر ہمیشہ بأبی ضرور کہتی تھی. جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو آپ تو یہ ام عطیہ بأبی ضرور کہتی تھی، یعنی ضرور کہتی تھی کہ میرا باپ قربان ہو جائے. اور پھر کہا سمعتہ یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تخرج العواتق وذوات الخدور، کہ نکلے عیدگاہ میں جانے کے لیے جوان عورتیں بھی اور پردہ نشین عورتیں بھی. ذوات الخدور خدر کی جمع ہے، خدر پردے کو کہتے ہیں، پردے والیاں. والحجر، اور حائضہ عورتیں بھی جائیں. اور حائضہ عورتیں کیا کریں؟ وہ یہ خدن الخیر، اس بھلائی کے کام میں حاضر ہوں. وہ دعوت المؤمنین، مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں. وہ تعتذر حیض المصلی، اور حائض عورتیں جو ہیں وہ عیدگاہ سے علیحدہ ہیں. قالت حفصہ بن سیرین کہتی ہیں میں نے بڑے تعجب سے کہا تو کچھ تو آل حیض، کیا حائض عورتیں بھی جائیں؟ یعنی پہلے تو ان کا خیال یہ تھا کہ عورتوں کا بالکل ہی جانا منع ہے، جانی نہیں چاہیے عیدگاہ میں. جب چلو پہلے انہوں نے کہا نہیں حضور نے فرمایا کہ عورتیں جائیں تو ان کو جب حائض عورتوں کا ذکر آیا تو ان کو مزید تعجب ہوا اور انہوں نے پوچھا کیا حائض عورتیں بھی جائیں گی؟ جبکہ اور حائض عورتیں جو ہیں ان کے ذمہ نماز فرض تو ہوتی نہیں اور یہ عیدگاہ میں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ، تو وہ تعجب کے ساتھ آل حیض. دیکھو فرق یہ ہوتا ہے اگر ویسے ہی کہیں سوال کریں تو اس میں الفیض کہہ جائے تو بھی ٹھیک تھا، لیکن جو مد کے ساتھ کہا جاتا ہے آل حیض تو یہ تھوڑا سا تعجب کا پہلو ہوتا ہے، تعجب کے ساتھ دیکھو کیا حائضہ عورتیں بھی جائیں؟ فقالت، تو میں عطیہ نے جواب میں کہا الیست تشہد عرفہ، کہ کیا حائضہ عورتیں جو ہیں وہ عرفات میں حاضر نہیں ہوتی، وقضا فلاں مواقع پر حاضر نہیں ہوتے. مطلب یہ کہ نماز پڑھنا تو بے شک منع ہے حائضہ عورتوں کے لیے، لیکن بہت سے کام ان کے لیے منع نہیں ہے. تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ عیدگاہ میں جائیں، عیدگاہ میں جانے کے بعد عیدگاہ سے الگ رہیں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو کے واپس آئیں. ارے سمجھ گئے بھائیو؟ چلیے
باب إذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في رحامهن. ويذكر عن علي وشريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت. وقال عطاء وقرأوها مكانت به قال إبراهيم وقال عطاء حيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه قال سألت ابن سيرين عن المرأة تردم بعد قضيها ب5 أيام قال النساء أعلم بذلك. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال أخبرنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر أفادع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. سوال جی فرمائیے. سر جی طواف کے دوران خواتین کے لیے جلباب کا استعمال اس سے ممانعت ہے؟ کون کہتا ہے؟ تو سر جی اکثر دیکھتے ہیں مطلب بعض لوگ یہ استدلال بھی کرتے ہیں کہ حج کے دوران خواتین مطلب پردہ کرتے ہوئے جلباب کا استعمال نہیں کرتی. ارے بھائی جلباب آپ چیز ہے، جلباب کو تو کوئی بنا نہیں کرتا. جلباب جو ہے وہ تو چادر بھی کہتے ہیں یا برقعے بھی کہتے ہیں. حج کے دوران جو چیز منع ہوتی ہے حالت احرام میں وہ یہ کہ چہرہ ڈھکنا، نقاب ڈالنا جو ہے وہ اس طرح سے جس سے وہ نقاب چہرے کو لگے، یہ منع ہے حالت احرام. تو ہمارے یہاں جو طریقہ بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ جہاں پر جیسے کوئی ایسی چیز جیسے کہ ہیٹ ہوتا ہے اس قسم کا عورت پہن لے اور اس کے اوپر نقاب رکھے تاکہ نقاب بھی ہو جائے، پردہ بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ وہ چہرے کو کپڑا بھی نہ کیا. جہاں تک جلباب کا تعلق ہے، جلباب تو کوئی منع نہیں کرتا اور حالت احرام میں وہ پہنی جائے گی. تو جلباب کا مطلب سر آپ نقاب سمجھ رہے ہیں جی؟ ماشاء اللہ یہ بڑی فاضلانہ بات. باب اذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء بالحيض والحمل. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک مسئلہ چھیڑ دیا ہے جو تھوڑا سا پیچیدہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا 1 مہینے میں کسی عورت کی عدت طلاق پوری ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی 1 مہینے کے اندر 3 حیض آ سکتے ہیں یا نہیں؟ جس کا حاصل یہ ہے کہ فرض کرو اگر ایک عورت ہے جس کو طلاق ہوئی اور طلاق ہونے کے 30 دن کے بعد وہ کہتی ہے میری عدت پوری ہو گئی، وہ 3 حیض آ گئی، تو کیا 1 مہینے میں 3 حیض آ جانا ممکن ہے اور اس کی تصدیق کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ یہ ہے سوال جو امام بخاری نے اس باب میں پایا. سمجھے نا؟ اور یہ مسئلہ ائمہ 4 کے درمیان مختلف تھی کہ آیا 1 مہینے کے اندر 3 حیض یا 3 طہر ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور عدت 1 مہینے میں پوری ہو سکتی ہے یا نہیں. پہلے تو اجماع اتنا سمجھ لیجیے کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک 1 مہینے میں عدت پوری ہو سکتی ہے، یعنی 3 حیض آ سکتے ہیں، 3 طہر 1 مہینے. اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 مہینے میں 3 حیض یا 3 حیض نہیں آ سکتے، لہٰذا عدت پوری نہیں ہو. اجماعی تو یہ ہے. اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ یہ مسئلہ کہ آیا 1 مہینے کے اندر عدت پوری ہونا ممکن ہے یا نہیں، یہ موقوف ہے اس بات پر
کہ اقل مدت حیض کتنی ہے اور اقل مدت طہر کتنی ہے. سمجھے نا؟ اس میں خاصا اختلاف ہے جو آپ فقہ سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقل مدت حیض کچھ بھی نہیں، ایک لہجہ بھی ہو سکتا ہے. ایک لہجہ بھی ہو سکتا ہے. کسی عورت کو ذرا سا ایک لمحے میں خون آیا اور بند ہو گیا تو حیض پورا ہو گیا. تو اقل مدت حیض ان کے نزدیک کیا ہے؟ ایک لہجہ. اور اقل مدت طہر ان کے نزدیک ہے 15 دن. 15 دن کم از کم طہر ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ تو اب فرض کرو کہ ایک عورت ہے جس کو طہر کے بالکل آخر میں پوری طرح کاف کے شوہر نے طلاق دی. کب دی؟ جب طہر بالکل ختم ہو رہا تھا، آخری لہجے میں اس نے طلاق دی. طہر ختم ہوا، حیض ہوا شروع، اور ایک لہجہ حیض آیا، بند ہو گیا. تو ایک حیض ہو گیا نہیں. پھر 15 دن طہر رہا، اور 15 دن طہر رہنے کے بعد ایک لہجہ پھر حیض آ گیا. تو کتنے حیض ہو گئے؟ 2. پھر 15 دن طہر رہا، اب پھر ایک لہجہ حیض آ گیا. تو تیسرا حیض مکمل ہو گیا کہ نہیں؟ دن کتنے بنے؟ 30 دن اور ایک لہجہ. تو 30 دن اور ایک لہجہ میں 3 حیض آ گئے، اور 3 حیض آ جانے سے عدت پوری. یہ کہتے ہیں کون؟ امام مالک. تو ان کے نزدیک 30 دن کے اندر، ایک مہینے کے اندر عدت کا مکمل ہو جانا اور 3 حیض آ جانا ممکن ہے. لہذا اگر کوئی عورت دعویٰ کرے کہ مجھے ایک مہینے کے اندر 3 حیض آ گئے ہیں تو اس کی تصدیق کی جائے. ارے سمجھ گئے ہو؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقل مدت حیض 1 دن. سمجھے نا؟ اور اقل مدت طہر 13 دن. سمجھو بھائی؟ اور پھر ان کے یہاں 2 قول ہیں امام احمد کے نزدیک. ایک قول یہ ہے جو شافعیہ کے مطابق ہے کہ عدت 3 طہر ہے، اور ایک قول حنفیہ کے مطابق ہے جو مدت کتنی ہے؟ 3 ہے. یاد ہے نا یہ مسئلہ تو کہ ثلاثۃ قروء کی تفسیر حنفیہ کے نزدیک کیا ہے؟ 3 ہے، اور شافعیہ کے نزدیک 3 طہر. امام احمد کے دونوں قول ہیں، ایک قول قدیم ہے، ایک قول جدید ہے. تو اگر فرض کرو وہ قول لیا جائے جو شافعیہ کے مطابق ہے، تو اس صورت میں کیا بنے گی؟ صورت کے فرض کرو کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طہر کے بالکل آخری حصے میں طلاق دینے کے ایک لہجے کے بعد طہر ختم ہو گیا. تو یہ ایک لہجے کا طہر ہو گیا، ایک ہے نا. اس کے بعد اقل مدت حیض ان کے نزدیک 1 دن ہے. تو 1 دن حیض آیا، 1 دن حیض آیا، پھر 13 دن طہر رہا. سمجھے نا؟ تو کتنے دن ہو گئے؟ 14 دن. تو دوسرا طہر ہو گیا. پھر 1 دن حیض آیا،
کتنے دن ہو گئے؟ 15 دن. اور پھر 13 دن طہر رہا. کتنے ہو گئے؟ 28 دن. تو 28 دن میں 3 طہر ہو گئے نا. لہٰذا 28 دن میں عدت پوری ہوگی. امام مالک کو کہتے 30 دن میں ہوگی اور کم ہو گیا معاملہ. کتنے میں ہو گئے؟ 28 دن میں 3 طہر پورے ہوگا لہٰذا عدت ہوگی. یہ اس قول کے مطابق کہ عدت جو ہے وہ کتنی ہے؟ 3 طہر. اگر ان کا وہ قول لیا جائے جو حنفیہ کے مطابق ہے کہ عدت جو ہے وہ طہر نہیں ہے بلکہ حیض ہے، تو دیکھو شوہر نے طلاق دی طہر کے آخری حصے میں جی، اس کے بعد پہلا حیض شروع ہوا، 1 دن وہ رہا، یہ پہلا حیض ہو گیا ہے جی. پھر کتنے دن؟ تو 13 دن. تو کتنے ہوئے؟ 14 دن. پھر 1 دن حیض، دوسرا حیض ہو گیا. کتنے دن ہو گئے؟ 15 دن. پھر 13 دن تو 28 دن. پھر تیسرا حیض 1 دن، 14 دن. تو اگر طہر والا قول لیا جائے تو 28 دن میں عدت پوری ہو جاتی ہے ان کے نزدیک، اور حیض والا قول لیا جائے تو 29 دن. لیکن 1 مہینے کے اندر تینوں عدت کو گزر گئی. اس لیے میں نے کہا تھا مالکیہ کے نزدیک بھی اور حنابلہ کے نزدیک بھی 1 مہینے میں عدت کا پورا ہو جانا ممکن ہے. اب آئیے شافعیہ کی طرف. شافعیہ کا قول یہ ہے کہ اقل مدت حیض 1 دن ہے اور اقل مدت طہر 15 جی. اور عدت کہاں سے ہم کریں؟ تو فرض کرو کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طہر کے بالکل آخری حصے میں طلاق دی اور پھر 1 لحظہ کے بعد خون آنا شروع ہو گیا. تو جو 1 لحظے کا طہر ہو گیا پہلا طہر، ٹھیک ہے. اس کے بعد خون کتنا رہا؟ 1 دن. اور پھر طہر کتنا رہا؟ 15 دن. کتنے ہو گئے؟ 16 دن. اور یہ دوسرا طہر ہو گیا 16 دن. پھر 1 دن حیض ہے نا. تو کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گیا؟ 17 دن. اور پھر 15 دن طہر، تو کتنے ہو گئے؟ 32. تو کم سے کم 32 دن چاہیے. لہٰذا 1 مہینے میں یعنی 30 دن کے اندر عدت کا پورا ہونا ان کے نزدیک ممکن نہیں. کم سے کم 32 دن چاہیے. ارے سمجھ رہے ہو بھائیو؟ اب آئیے حنفیہ کی طرف. حنفیہ کے نزدیک اقل مدت حیض کتنی ہے؟ 3 دن. اور اکثر مدت حیض 10 دن. اور اقل مدت طہر 15 دن. یہ ہے نا. تو اب اور عدت کا ہے حیض. ایک شخص نے اپنی بیوی کو طہر کے آخری حصے میں طلاق دی اور اس کے فوراً بعد حیض شروع ہو گیا. تو کتنے دن حیض رہے گا؟ 3 دن پہلا حیض. پھر طہر شروع ہوا کتنے دن؟ 15 دن. کتنے ہو گئے؟ 18 دن. 18 دن کے بعد پھر حیض دوسرا آیا. کتنے دن؟ 3 دن. کتنے ہو گئے؟ 21. اس کے بعد پھر 15 دن طہر 36. پھر 3 دن حیض 39. تو کم سے کم 3 حیض کے لیے کم سے کم 39 دن چاہیے. سمجھے نا؟ تو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 39 دن چاہیے کم سے کم عدت گزرنے. لہٰذا اگر 39 دن سے کم میں
کوئی عورت دعویٰ کرے کہ عدت گزر گئی، اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ 39 دن میں اگر دعویٰ کرے کہ میری عدت گزر گئی ہے تو تصدیق کی جائے، سمجھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ منطقی طور پر تو یہ حساب آپ کا ٹھیک ہے، سمجھے نا، کہ 39 دن میں 3 حیض کا گزر جانا عقلاً ممکن ہے، لیکن بھائی ہر جگہ یہ منطق کام نہیں دیتی، یہ ہر جگہ جو ہے وہ محض ایسے ہی حساب کتاب لگا کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ ایسا ہونا جیسا آپ فرما رہے ہو کہ تینوں مرتبہ میں مدت حیض بھی اقل رہی اور مدت طہر بھی اقل رہی اور پھر جا کے 39 دن میں ہو گیا، تو یہ بہت شاذ و نادر بات ہے، اور شاذ و نادر پر احکام دائر نہیں ہوا کرتے۔ لہذا کرنا یہ چاہیے کہ اگر ایک جگہ آپ نے اقل مدت لی ہے تو دوسری جگہ اکثر لیں، سمجھے، تاکہ اوسط برابر ہو جائے۔ تو آپ نے طہر میں اقل مدت لی ہے نا، کتنی؟ 15 دن۔ وہاں تو اقل لینے پر ہم اس لیے مجبور ہیں کہ اکثر مدت طہر کوئی ہے ہی نہیں، اکثر مدت طہر کو متعین ہے 4.5 سال بھی ہو سکتے، تو وہاں تو اکثر لینے کا سوال نہیں ہے، اقل ہی لینا پڑے گا، وہ 15 دن لی۔ تو حیض کی جو مدت ہے اس میں عقل کے بجائے کیا لینے چاہیے؟ اکثر۔ وہ کتنی ہے؟ 10۔ لہذا کیا ہوگا کہ 10 دن حیض، پھر 15 دن طہر 25، پھر 10 دن حیض 35، پھر 15 دن طہر 50، پھر 10 دن حیض 60۔ لہذا امام صاحب کہتے ہیں کہ کم سے کم 60 دن، کب عدت گزرے گی؟ 60 دن سے کم نہیں۔ ارے سمجھو، تو ترتیب کیا بنی ذرا دیکھو کہ امام احمد کے نزدیک عدت گزر سکتی ہے 28 دن میں بھی یا 29 دن میں، ہے نا؟ امام مالک کے نزدیک 30 دن میں، امام شافعی کے نزدیک 32 دن میں، صاحبین کے نزدیک 39 دن میں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک 60۔ ارے سمجھ لو، تو یہ ہے اختلاف فقہاء کرام کا اس مسئلے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی تائید کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ 1 مہینے میں عدت کا مکمل ہونا ممکن۔ سمجھے؟ اب پتہ نہیں کہ وہ امام مالک کے طور پر کہتے ہیں کہ 30 دن یا امام احمد کے طور پر کہتے ہیں 28 دن یا 29 دن، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ امام بخاری نے کس کے قول کو ترجیح دی ہے، لیکن دی ہے مالکیہ حنابلہ کے قول کو کہ 1 مہینے میں 3 حیض آنا ممکن ہے۔ اذا حاضت فی شہر 3 حیض، 1 مہینے میں اگر 3 حیض آ جائیں۔ ارے سمجھ گئے بھائیو؟ اور کہتے ہیں وما یصدق النساء فی الحیض والحمل، عورتوں کی تصدیق کی جائے گی حیض کے معاملات میں بھی اور حمل کے معاملات میں بھی۔ یعنی جب عورت کہے کہ مجھے حیض آ رہا ہے تو کہیں گے کہ ہاں آ رہا ہے، عورت کہے مجھے حمل ہے تو ہاں کہیں گے ہے، لیکن اس کی بات کو مانا جائے گا حیض کے معاملات میں بھی اور حمل کے معاملات میں بھی، فیما یمکن من الحیض، بشرطے کہ جو وہ بات کہہ رہی ہے وہ حیض ہونا ممکن ہو۔ تصدیق کیوں کی جائے گی؟
لقول اللہ تعالی، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامهن، اللہ نے فرمایا عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو اللہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارحام میں پیدا کی ہے. مطلب ان کو بتا دینا چاہیے. ارحام میں حیض ہے تو بتا دیں حیض ہے، ارحام میں حمل ہے تو بتا دیں حمل ہے. اب سرکار اس طرح کر رہے ہیں امام بخاری کہ عورت کو کہا کبھی تو چھپا مت، جو کچھ ہے بتا دے. تو بھائی بتانے کا فائدہ کیا ہے اگر اس کی تصدیق نہ کی جائے؟ جب اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بتاؤ اور تصدیق اس کی نہ کی جائے تو فائدہ کچھ نہیں بتانے کا. لہذا یہی آیت بات میں دلالت کر رہی ہے کہ جب کوئی وہ بتائے عورت کہ میرے رحم میں حمل ہے، میرے رحم میں حیض ہے، تو اس کی کیا کی جائے؟ تصدیق. ارے سمجھو بھائی، اب یہ جو دعویٰ کیا تھا کہ ایک مہینے میں 3 حیض کا آنا ممکن ہے اور عدت کا پورا ہونا ممکن ہے، اس پر دلیل لا رہے ہیں آگے. دلیل کیا لا رہے ہیں؟ کہ یذکر عن علی و شریح، حضرت علی اور حضرت شریح سے یہ منقول ہے کہ اگر وہ عورت بینہ لے آئے اپنے من بطانۃ اہلیہا، اپنے گھر والوں میں سے جو خاص خاص لوگ ان کی طرف. بطانہ کہتے ہیں اصل میں تو استر کہتے ہیں، لحاف سے یہ نیچے جو لگایا جاتا ہے نا پر کپڑا استر، اس کو بطانہ کہتے ہیں. اور یہ بطانہ کنایا ہوتا ہے کسی آدمی کے رازدار، جو آدمی کسی کا رازدار ہو، اس کے مشیر ہو، مشورے دیتا ہو اس کو خاص لوگ، ان کو بطانہ کہتے ہیں. تو اہل اس کے گھر والوں میں سے جو بطانہ ہیں یعنی خاص لوگ ہیں، وہ اگر بینہ کے طور پر آ جائیں، چاہے ممن یرضی دینہ، ان لوگوں میں سے جن کے دیانت پر اعتماد ہو سکتا ہو، جن کے دیانت پسندیدہ ہو، اور وہ یہ گواہی دے کہ نا عادت کی سلاسن کی چارے، کہ اس نے 3 حیض کو آئے ہیں ایک مہینے میں، تو خود کے کرتے اس صورت میں عورت کی تصدیق کی جائے بینہ کے ساتھ. لوگ کیسے گواہی دیں گے کہ اس کو حیض آیا تھا؟ گواہی اس طرح دیں گے کہ اس نے فلاں وقت نماز چھوڑ دی تھی، فلاں وقت پڑھنی شروع کر دی تھی، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کو حیض آ رہا ہے یا حیض پڑ رہا ہے. یہ واقعہ جو یہاں پر نقل کیا امام بخاری نے حضرت علی اور حضرت شریح کا، یہ قصہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مجلس میں حضرت علی بھی موجود تھے، قاضی شریح بھی موجود تھے. کسی نے آ کر حضرت علی سے یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ ایک عورت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ایک مہینے کے اندر مجھے 3 حیض آ گئے، لہٰذا میری عدت پوری ہو گئی، تو کیا اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی یا نہیں؟ تو حضرت علی نے کہا حضرت شریح سے، بس تم جواب دو. قاضی شریح نے کہا حضرت میں آپ کی موجودگی میں کیسے جواب دوں؟ حضرت علی جو ہیں وہ صحابی بھی ہیں اور فقیہ بھی بہت بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کی موجودگی میں شریح نے کہا کہ میں کیسے جواب دوں؟ حضرت علی نے اشارہ کیا نہیں جی تم ہی دو جواب. اس پر قاضی شریح نے یہ جملہ کہا جو یہاں پر مذکور ہے کہ اگر وہ بینہ پیش کر دے اس بات پر کہ 3 حیض گزر گئے تو کیا ہوگا؟ اس کی تصدیق کر دی جائے گی. حضرت علی نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا قالون. حضرت علی نے کہا قالون یعنی شاباش. یہ قالون جو ہے یہ اصل میں رومی زبان کا ہے، عربی کا ہے، رومی زبان کا ہے.
تو یہ وہ زمانہ ہے جب کہ مسلمانوں نے بہت سے روم کے بہت سے علاقوں کو فتح کر دیا تھا اور وہاں آنا جانا ہو گیا تھا، تو کچھ وہاں کی زبان اور وہاں کے جو تہذیب ہے اس کا کچھ اثر آنے لگا تھا، تو کبھی کبھی آدمی وہ زبان بھی بول لیتے تھے، کبھی مذاق میں اور کبھی سنجیدگی سے، سمجھے نا؟ تو بجائے اس کے کہ عربی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ احسن تھا، شاباش، انہوں نے تعلیم نے آلود، ویری گڈ. تو جیسے کوئی آدمی یہ اس طرح بول پڑے تو دوسرے کی زبان میں، تو اس طرح تعلیم نے ان کی تعریف معلوم. تو جس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کا بھی وہی مسلک تھا جو قاضی شریح. تو امام بخاری اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو حضرت علی نے بھی یہ فیصلہ کیا، قاضی شریح نے بھی یہ کیا کہ بھائی 1 مہینے میں 3 عدت پوری ہو سکتی ہے. تو معلوم ہوا کہ امام مالک امام احمد کا قول راجح ہے. ارے سمجھ گئے بھائیو؟ اب یہ جو قاضی شریح کا یا حضرت علی کا فیصلہ ہے یہ بظاہر شافعیہ اور حنفیہ کے خلاف ہے، کیونکہ شافعیہ حنفیہ کہتے ہیں کہ امکان ہی نہیں ہے 1 مہینے میں 3 حیض کے یا طہر کے گزر جانے کا، لہذا اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. بینہ آ بھی جائے، کسی امر محال پر بینہ آ جائے تو مانا تھوڑی جاتا ہے، یہاں بھی نہیں مانا جائے گا، کیونکہ قاضی شریح اور حضرت علی کا یہ قول حنفیہ شافعیہ کے خلاف ہے. تو اس واسطے مختلف اس کی توجیحات وغیرہ بھی کرنے کی کوشش کی ہے حنفیہ وغیرہ. مثلا یہ کہا، یہ جو قاضی شریح نے کہا نا کہ اگر وہ بینہ لے آئے ان لوگوں پر مشتمل جن کا دین قابل اعتماد ہو، اور وہ یہ کہیں کہ 1 مہینے میں اس کو 3 حیض آ گئے ہیں تو بل تصدیق کر لی جائے گی، یہ ان کا یہ کہنا یہ تعلیق بالمحال کے قریب ہے. یعنی حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، سمجھے نا؟ یعنی کہنے کا منشا اصل میں یہ تھا حضرت شریح کا کہ اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، لیکن بجائے اس کے کہ یوں کہتے کہ تصدیق نہیں کی جائے گی، ایک ایسی بات پر معلق کر دیا جو ناممکن، یعنی بینہ کوئی آ جائے اس بات پر کہ بھائی اس کو 3 حیض آ گئے ہیں 1 مہینے کے اندر، تو یہ بینہ آ جانا کیا ہے؟ محال ہے، تعلیق بالمحال. لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی تصدیق کریں گے. بعض لوگوں نے یہ جواب دیا. میرے نزدیک سب اس تکلفات کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ بھائی معاملہ مجتہد ہی ہے. اس میں اگر یہ کہا جائے کہ حضرت علی کا قول یہ تھا، حضرت علی کا مسلک یہ تھا، حضرت شریح کا مسلک یہ تھا، تو کوئی کیا خرابی ہے؟ حضرت علی کا مسلک تھا، حضرت شریح کا مسلک تھا، وہی مسلک تھا جو مالکی اور حنابلہ کا ہے. ارے سمجھے؟ لیکن حنفیہ کا جو قول ہے وہ مؤید ہے متعدد احادیث مرفوعہ. حنفیہ جو کہتے ہیں نا کہ اقل مدت ہے 3 دن ہے اور اقل مدت طور 15 دن ہے، اس پر متعدد احادیث مرفوعہ دلالت کرتی ہیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں 7-8 حدیثیں نقل کی ہیں اس موضوع پر، اور وہ حدیثیں اگرچہ انفرادی طور پر اگر دیکھا جائے تو سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، لیکن تعدد شواہد کی وجہ سے 7-8 حدیثیں، سب کے بارے میں یہ کہنا کہ سب جو ہے غلط ہے، یہ کہنا مشکل ہے کہ بے اصل ہے. اور جتنے لوگوں نے
اقل مدت ہے یا اقل مدت طہر کی جو مقداریں مقرر کی ہیں وہ اپنے قیاسات سے کی. کسی کے پاس کوئی حدیث مرفوع نہیں سوائے حنفیہ سے کہ ان کے پاس کچھ احادیث مرفوع ہے، اگرچہ سندن کمزور ہیں لیکن جو قبضی بابها باب ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہے، مطابق ہوتی. لہذا ان کی بنیاد چونکہ احادیث مرفوعہ پر ہے لہذا وہ راجح ہے. حضرت علی اور ابی شریح کا مسلک بے شک وہ ہو سکتا ہے جو مالکی اور حنابلہ کا ہے. تو ہم نے کب کہا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ مسئلہ کیسا ہے؟ مستقی ہے. لہذا بعض صحابہ کا یا تابعین کا مسلک یہ تھا جو مالکی اور حنابلہ کا ہے، تو اس سے حنفی اور شافعیہ کے مسلک پر کوئی زد نہیں پڑتی. ارے سمجھ جاؤ، یہ فرماتے ہیں. اب آگے سنو. وقال عطاء اقراؤها ما كانت. عطاء بن ابی رباح کا قول یہ ہے کہ اس کے اقراء وہ ہوں گے جو ہوا کرتے تھے، یعنی عادت کے مطابق. یہ حنفیہ کی تائید کر رہی ہے بات. وہ کہتے ہیں اس کے ایک مہینے میں کہنے سے فرق نہیں، اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. اقراؤها ما كانت، جس نے اس کو عادت ہوا کرتی تھی اتنے کے مطابق اگر دعویٰ کرے گی تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عادت کے خلاف دعویٰ کرے گی تو دعویٰ قبول نہیں کیا جائے. وبه قال ابراہیم، یہی قول ابراہیم نخعی کا ہے. وقال عطاء، عطاء کا یہ قول بھی ہے کہ الحیض یوم الی 15 حیض کی اقل مدت ایک دن ہے اور 15 دن تک ہو سکتا ہے، اکثر مدت ہے 15 دن. وقال معتمر نبی قال سألت ابن سیرین عن المرأة ترجم بعد قولها ب5 ایام. یہ کہتے ہیں معتمر ابن سلیمان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اب محمد ابن سیرین سے پوچھا اس عورت کے بارے میں کہ جو خون دیکھے اپنے طہر کے بعد 5 دن بعد، یعنی آیا تھا غسل کر کے پاک ہو گئی، پاک ہونے کے 5 دن کے اندر اندر دوبارہ خون آ گیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو محمد بن سیرین نے جواب میں فرمایا کہ النساء اعلم بذلک، کہ عورتیں اس کو زیادہ بہتر جانتی. اب کیا مطلب ہے عورت بہتر جانتی ہیں اس کو؟ اللہ عالم کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی عورتوں کو پتا ہے کہ اقل مدت کتنی ہوتی ہے اور اکثر مدت کتنی ہوتی ہے، لہذا تمہیں چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور تو خود کر لیں گے کام. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، سمجھے نا؟ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ جو دعویٰ کر رہی ہے 5 دن کے بعد خون آنے کا، تو اس کے اندر جو ہے اعتبار جو ہے وہ عورتوں کے ایام عادت کا ہے. بہرحال جواب کوئی واضح نہیں ہے، لہذا اس سے کسی کے مسلک پر استدلال نہیں ہو سکتا. کیا مطلب ہے؟ آگے پھر امام بخاری نے وہی فاطمہ بنت ابی حبیش سے عنہ والی حدیث دوبارہ روایت کر دی ہے جو پہلے گزر چکی ہے، اور اس میں وہی یہ مذکور ہے کہ صلاۃ قدر ایام التي كنت تحیضین فیہا. اس میں یہ مذکور ہے کہ اتنے دنوں تک نماز پڑھو جتنے دنوں میں تمہیں عادت تھی آنے کی. تو اس سے بھی حنفیہ کی دلیل ملتی ہے کہ اعتبار جو ہے وہ ایام عادت. وصلی اللہ تعالی